ہمارے پڑوس میں نئے کرایہ دار آئے تھے۔ سب گھر والے پردہ کر کے باہر نکلتے تھے، یہاں تک کہ ان کی 5 سال کی 2 بیٹیاں بھی برقع پہن کے اسکول جایا کرتی۔ کسی نے آج تک ان کو دیکھا نہیں تھا۔ پورا محلہ تجسس کا شکار تھا کہ وہ اپنا چہرہ کیوں چھپاتے ہیں اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرتے تھے۔ ایک دن میں نے ان کے گھر کا دروازہ کھلا دیکھا تو جلدی سے ان کے گھر چلی گئی اور میری نظر اس عورت اور اس کے شوہر پر پڑتے ہی میں دنگ رہ گئی۔ وہ تو میرا نام ہیرا ہے، میں اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتی ہوں۔ میں 6 بہن بھائیوں سے چھوٹی ہوں۔ میرے والد کاروباری آدمی تھے، بڑے بھائی والد کے ساتھ کاروبار کیا کرتے، ان سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، پھر 2 بھائی اور پھر 1 بہن اور میں۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، وہ کراچی میں رہتی تھی اپنے سسرال والوں کے ساتھ، ان کے شوہر بھی کاروبار کرتے تھے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں ہر کلاس میں اول آتی، جس کی وجہ سے سارا اسکول اور خاندان مجھ سے متاثر تھا۔ میں اس وقت 7ویں کلاس میں تھی جب ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کافی دن میں بخار میں تپتی رہی۔ ہیرا بیٹا اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ماما نے مجھے تیار ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ میرا چہرہ بخار کی وجہ سے مرجھا گیا تھا۔ ماما بہت ضروری کلاس ہے، نہ گئی تو کیسے سبق کا پتہ چلے گا؟ میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ گلا خراب ہونے کی وجہ سے مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ہیرا رہنے دو، چھٹی کر لو، کلاس میں کسی سے پوچھ لینا سبق کا۔ پاپا کمرے میں آتے ہی فکر مندی سے بولے۔ اف پاپا، میں نے ضد ہو کر کہا۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ میرے منہ بسورنے پر پوچھنے لگے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، اس لیے برائے مہربانی چھٹی کا بار بار ذکر نہ کریں، میں نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہیرا ممی بیچارگی سے کچھ کہنے لگی مگر میں نے ٹوک دیا۔ ممی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ سب مجھے چھٹی کرنے پر فورس کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مجھے چھٹی کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ناشتہ شروع کیا اور اسکول چلی گئی۔ مجھ سے 2 سال بڑی حورین اور اس سے 1 سال بڑا حیدر بھی میرے ہی اسکول میں پڑھا کرتے تھے، اس لیے وہ مجھے جاتا دیکھ کر جلدی سے میرے پیچھے بھاگے۔ اسکول پہنچ کر میں اپنی اور وہ اپنی کلاس میں چلے گئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب مجھے چکر آنے لگے اور میں وہیں گر گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی اور سبھی بہن بھائی اور ممی پاپا میرے آس پاس بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کہا تھا کہ مت جاؤ اسکول، مگر تم تو ضد کی پکی ہو، مجال ہے کہ ماں باپ کی بات مان لو۔ ممی مجھے ڈانٹنے لگی۔ اس دن کے بعد کافی دن تک مجھے اسکول جانے کی اجازت نہیں ملی۔ میں بہت ضدی تھی، وجہ سب سے چھوٹی ہونا تھا۔ میری بات منہ سے نکلتے ہی پوری ہوتی اور جو نہ ہوتی میں اس بات پر اڑ جاتی جس پر میں نے ضد کرنا شروع کر دیا۔ جب میں اسکول گئی تو اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر میرا سر گھوم گیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے اپنی کلاس والوں سے پوچھا۔ یہ نئی آئی ہے، 3 دن پہلے ایسے ہی رہتی ہے، مجال ہے جو کبھی حلیہ بدلے، اس نے ناک منہ چڑھا کر کہا۔ میں منہ کے زاویے بگاڑتے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی کہ وہ ایسے کیسے رہ لیتی ہے۔ کچھ پل میں نے خود کو اس کی جگہ تصور کیا تو جھنجھلا کر رہ گئی۔ میرا تو سانس رک جاتا، سر نفی میں ہلاتے میں نے پڑھنے میں اپنا دھیان لگا دیا۔ دن گزرتے گئے اور 1 سال ہو گیا اس لڑکی کو کلاس میں آئے، مگر اس کا طریقہ کار نہیں بدلا، وہ یوں ہی رہتی، مجھے تو عجیب لگتی ہوئی۔ وہ میری کبھی اس سے بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے کلاس میں بیٹھی کام کر رہی تھی جب مجھے اپنے قریب کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی لڑکی تھی۔ میرا اسے دیکھ کر موڈ آف ہو گیا۔ جی فرمائیے، کیا چاہیے؟ میں نے بے رخی سے کہا۔ وہ مجھے ایک پین چاہیے، دراصل میرا چل نہیں رہا، اس نے معصومیت سے کہا۔ یہ لو، میں نے پین نکال کر جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا، وہ نرمی سے کہتی واپس اپنی جگہ پر چلی گئی۔ میں کافی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر سے جھٹک کر اپنا کام کرنے لگی۔ اب وہ وقت با وقت مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی مگر مجھے وہ پسند نہیں تھی، اس لیے میں نے کبھی اس کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی۔ پہلے حیدر اور پھر حورین دونوں کا اسکول ختم ہوا اور وہ کالج چلے گئے۔ میں سارا فارغ وقت اسکول میں یوں ہی گھوما کرتی۔ میں نے کسی سے دوستی نہیں کی تھی، وجہ بھی حورین اور حیدر ہی تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی کسی اور کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ کر کے میرا اسکول پورا ہوا تو جان میں جان آئی کہ اب مجھے اس عجیب لڑکی کو دیکھنا نہیں پڑے گا اور نہ ہی اکیلے رہنا پڑنا تھا۔
میرا داخلہ بھی حورین اور حیدر کے ساتھ ہی کالج میں ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے اکیلے نہیں رہنا پڑے گا۔ میں نے ساری چیزیں ان دونوں کے ساتھ ہی جا کر لی۔ میرا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا، جس پر گھر میں پارٹی رکھی گئی۔ سارا خاندان مدعو تھا۔ میرے لیے ڈریس، جیولری اور سینڈل بڑے بھائی لے کر آئے تھے۔ اہرا بہت مبارک ہو یار، میری کزن نے خوشی سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہر بار کی طرح تم ہی اول رہی اس سال بھی، اس نے میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، میں نے فخر سے کہا۔ ویسے کالج میں تو داخلے کے وقت کوئی دقت نہیں آئی ہوگی نا تمہیں؟ اس نے پوچھا تو مجھے وہ دن یاد آیا جب ہم داخلہ لینے گئے تھے۔ اتنے اچھے رزلٹ کے بعد مشکل ہونا بنتا تو نہیں تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی، پھر اسی طرح سب نے مبارکباد دی اور تحفے تحائف دیے۔ میں دل سے خوش تھی، سب کے سامنے میری تعریف ہو رہی تھی، ہر چہرے پر خوشی تھی۔ کچھ ہی لوگ تھے جنہیں میرا یوں کامیاب ہونا پسند نہیں تھا۔ مجھے اس بات کا پتہ تھا مگر فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اگر میں اس بارے میں سوچ کر ہلکان ہو بھی جاتی تو مجھے کیا حاصل تھا۔ پارٹی رات 2 بجے ختم ہو گئی۔ اگلے دن 12 بجے تک میں سوتی رہی، جب حورین نے آ کر میرے کمرے کے پردے کھسکائے۔ اٹھ جاؤ ہیرا، دوپہر ہو گئی ہے، اس نے کمرہ سمیٹتے ہوئے کہا کہ اسی سال بڑی باجی کا رشتہ آیا۔ وہ لوگ دیکھنے سے کافی اچھے معلوم ہوتے تھے۔ منگنی ہونے سے 6 مہینے بعد شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں، پورے گھر میں گہما گہمی جاری تھی۔ دور رہنے والے رشتہ دار آ چکے تھے۔ ایک ہفتہ رہتا تھا، ڈھولکی رکھ لی گئی اور روز رات کو دیر تک ڈھولکی جاری رہتی۔ ہم سب شادی کے پروگرامز میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ آس پاس کی خبر نہ رہی۔ یوں شادی کے سارے پروگرام خوش دلی سے مکمل ہو گئے۔ چند دن بعد میں کالج کے لیے گھر سے نکلی تو میری نظر ساتھ والے گھر کے گیٹ پر پڑی۔ میں حیران رہ گئی، اس گیٹ پر اب تالا نہیں تھا۔ ایک عرصے سے وہ گھر بند پڑا تھا، نہ مالک مکان آتے اور نہ ہی کرائے پر کوئی گھر دیتے۔ ہم سب اس بات سے کافی تنگ تھے کیونکہ ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی چور ڈاکو وہاں قیام نہ کر لے۔ اسی وجہ سے کئی بار اس گھر کے مالک مکان سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ کبھی کسی کی نہ سنتا۔ مجھے کچھ دن پہلے ہی اپنی اور حورین کی گفتگو یاد آئی۔ اہرا پتہ نہیں کب یہ گھر آباد ہوگا؟ حورین نے چھت پر کھڑے ہوتے ویران پڑے گھر کے صحن کو افسردگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ جانے یار، میں تو خود بہت پریشان ہوں۔ یہ گھر بھی آباد ہو تاکہ ممی پاپا کی فکر ختم ہو۔ کبھی کبھی مجھے خود رات کو ذرا سی آواز پر خوف آتا ہے کہ کہیں ہم اس گھر کی وجہ سے کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ میں نے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے کہا، میں تو شکرانے کے نوافل پڑھوں گی جس دن یہاں کوئی رہنے لگے گا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں بھی اسی سوچ میں تھی جب پیچھے حیدر نے مجھے کندھے سے ہلایا تو میں ہوش میں آئی۔ کیا ہوا ہیرا؟ اس نے میرے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو پھر چلتے ہیں، پہلے ہی 5 منٹ دیر ہو گئی ہے ہمیں کالج جانے میں، اس نے موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہوئے کہا۔ آج حورین نے چھٹی کی تھی جس کی وجہ سے ہم موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، ورنہ روز کار میں جاتے۔ تینوں کا موٹر سائیکل پر بیٹھنا مشکل تھا۔ کالج کی واپسی پر جیسے ہی موٹر سائیکل گھر کے گیٹ پر رکی، اسی وقت ساتھ والے گھر کا گیٹ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر نرمی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنٹی کیا آپ لوگ یہاں رہنے آئے ہیں؟ میں نے تجسس کے مارے جلدی سے پوچھا تو وہ مجھے دیکھ کر رہ گئی۔ میرا مطلب تھا کہ کیا آپ لوگوں نے یہ گھر خرید لیا ہے؟ میں ان کو دیکھنے پر بڑبڑا گئی اور پھر ذرا سنبھل کر بولی، نہیں بیٹا، خریدا تو نہیں ہے مگر یہاں رہنے آئے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی خرید بھی لیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ اوہ اچھا، صحیح، چلے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ میں نے شدت سے دعا دی۔ کیا ہی اچھا ہوگا اگر وہاں مستقل طور پر کوئی آباد ہو جائے، میں نے سوچتے ہوئے کہا اور پھر اندر چلی گئی۔ حیدر پہلے ہی جا چکا تھا۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے دروازے پر دستک ہوئی تو پاپا نے حسن بھائی سے دروازہ کھولنے کا کہا تو وہ جی پاپا کہہ کر چلے گئے۔ واپس پلٹے تو ہاتھ میں ٹرے تھی جو ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے خوشی سے اس ٹرے کو دیکھا جسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں بریانی ہے۔ حسن یہ کیا ہے بیٹا؟ پاپا نے ان سے پوچھا۔ پاپا یہ بریانی ہے، ابھی وہ بتا رہے تھے جب میں نے جا کر وہ ٹرے جھپٹ لی اور ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ واہ بریانی، قسم سے بھائی بہت شدت سے مجھے بریانی کی طلب ہو رہی تھی۔ اللہ انہیں خوش رکھے جنہوں نے یہ بھیجی ہے۔
میں ٹرے لے کر واپس میز پر آ گئی، جبکہ بھائی نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی کرسی میں بیٹھ گئے۔ حسن، یہ بھیجی کس نے ہے؟ ممی نے مجھے گھورتے ہوئے بھائی سے پوچھا۔ پڑوس میں کچھ لوگ شفٹ ہوئے ہیں ممی، انہوں نے ہی بھیجی ہے۔ بھائی جی کے بتانے پر مجھے یاد آیا کہ مجھے یہ خوشخبری خود سب کو دینی تھی۔ اچھا، ماشاء اللہ، اللہ ان کا آنا مبارک کرے، پاپا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اگلے دن شام کو وہ آنٹی خود چلی آئیں اور کافی دیر باتیں کرتی رہیں۔ وہ خوش مزاج شخصیت کی حامل خاتون تھی، لہجہ اتنا نرم اور میٹھا کہ بس سبھی ان کی تعریف کر رہے تھے۔ یوں ہی کچھ دنوں میں ہمارا ان کے ہاں اور ان کا ہمارے ہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، 2 بیٹے تھے جو پڑھنے کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، جس پر وہ ہم سے مل کر خوش ہو جاتی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور سال گزر گیا۔ ان کی محبت ہم سے اور ہمارا ان سے کافی لگاؤ ہو گیا تھا۔ اس دوران ان کے بیٹے ان سے ایک بار ملنے آئے تھے، وہ بھی صرف 1 ہفتے تک ہی۔ ان کے جاتے ہی وہ پھر سے اداس ہو گئی۔ ارے آنٹی، آپ اداس کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا میں نہیں ہوں آپ کے پاس؟ میں نے ان کا دھیان بٹانا چاہا۔ تم ہو بیٹا، اسی لیے تو مسکرا رہی ہوں، ورنہ ان دونوں کے جاتے ہی میں مہینوں بیمار رہتی ہوں۔ وہ نم آنکھیں صاف کرتی ہوئے بولی۔ تو بس اب مسکراتی رہیے اور اداسی کو دور پھینکے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ 1 مہینے بعد میں نے ان کے گھر گئی تو جو بری خبر مجھے ملی، جس پر میں رو دینے کو تھی، سامنے ہی آنٹی بیٹھی تھی جبکہ انکل کھڑے تھے۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے مشکل سے کہا تو وہ دونوں مجھے دیکھنے لگے۔ جی بیٹا جی، انکل کے جواب پر میں لڑکھڑا گئی تھی۔ انکل آنٹی برائے مہربانی کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ انکل نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور پھر ایک دن وہ لوگ اپنی کہی پوری کر گئے اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے 1 ہفتے کے بعد مجھے بخار ہوتا رہا۔ میں تو ہر وقت ان کے پاس رہتی تھی، میں نے سارا فارغ وقت آنٹی کے ساتھ گزارا تھا، اور اب ان کا جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آنٹی اور انکل کو ان کے بیٹے نے بلایا تھا، وہ لوگ ان کے قریب رہیں، جس پر وہ فوراً راضی ہو گئی اور چلی گئی۔ وقت کا کام ہے چلنا، تو یہ چلتا رہے گا۔ 6 مہینے بعد پھر سے وہاں کچھ لوگ شفٹ ہو گئے۔ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا سوائے ابو جی کے، کیونکہ انہیں کمیونٹی نے اطلاع دی تھی۔ سب اس پر خوش ہوئے سوائے میرے، کیونکہ مجھے وہی اچھے لوگ لگا کرتے تھے جو یہاں سے چلے گئے۔ میں کالج کے کام سے اس قدر مصروف ہو گئی کہ کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن میں ہال میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب ممی کی باتوں پر میرا دھیان ان کی طرف گیا۔ وہ بچوں سے کچھ بات کر رہی تھی، ان کی بات سن کے میرا منہ حیرت سے کھلا، با اختیار رہ گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے؟ میرا ایسے کہتے ہی ممی اور بچوں کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ میرے پاس آ گئی۔ یہ سچ ہے، ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے، بچوں نے کہا تو میں حیرت میں کھڑی ہو گئی، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ لوگ رہتے کیسے ہیں؟ بچوں نے ممی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اللہ جانے، ممی نے سرد مہری میں آہ بھری۔ میرا تو دم ہی گھٹ جائے ایسے ماحول میں نے گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تم نے صحیح کہا، اس قدر سخت اصول ہیں ان لوگوں کے، ممی نے پریشانی سے کہا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا ممی، وہ لوگ زندہ کیسے ہیں؟ یوں سب سے کنارہ کر کے الگ ہو کر وہ لوگ کیسے جی رہے ہیں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے بیٹا، ممی نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اف، میں نے ضد ہو کر کہا۔ اچھا تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، بچہ مجھے کہتی اٹھی، ساتھ ہی ممی بھی۔ وہ دونوں کچن میں چلے گی۔ کچھ دن بعد بھائی کی منگنی ہونی تھی، جو کہ پہلے تو شادی پر رکھی گئی تھی، مگر کچھ مسائل کی وجہ سے رد کرنا پڑ گئی۔ اس وقت اس لیے اب وہ پروگرام سر انجام دینا تھا۔ ساری تیاری مکمل تھی، محلے سے کچھ لوگوں کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ جس کو بلایا سبھی آئے سوائے پڑوسیوں کے، ان میں سے کوئی نہیں آیا، جس پر ممی کو بہت غصہ آیا کہ وہ لوگ کیوں نہیں آئے جب انہیں بلایا گیا تھا۔ منگنی کی رسم کے بعد کافی دیر ہلا گلا جاری رہا، پھر سب مہمان رخصت ہو گئے۔ ہم لوگ فارغ ہو کر ہال میں بیٹھے تھے جب ممی آئیں۔ کتنے عجیب لوگ ہیں یہ، نہیں ہوا کہ کسی کی بات کا مان ہی رکھ لیں، اگر آ جاتے تو کون سی کمی آنی تھی ان کی ذات میں؟ ممی نے غصے سے پاپا کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئے۔ اگلے دن شام کو ہم سب چھت پر بیٹھے تھے، جب حیدر نے اطلاع دی کہ وہ پڑوسیوں کی طرف ایک خاتون آئی ہیں تو ممی نے منہ بناتی نیچے گئیں۔ کافی دیر بعد واپس آئیں تو ان کے چہرے پر ناگواری تھی۔ کیا ہوا ممی؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔
وہی پرانے رواجوں کو ماننے والے، ممی نے غصے سے کہا اور پھر پوری بات بتائی، جسے سن کر ہم سب کے منہ کھل گئے۔ ممی آپ کو انہیں بتانا چاہیے تھا کہ ہم لوگ اس مزاج کے نہیں ہیں، میں نے احتجاجاً کہا۔ مجھ سے ان کا الزام برداشت نہیں ہوا اور نہ باقی سب سے، اس لیے سب نے میری بات کی تائید کی۔ ہر بات کا جواب نہیں دیتے، ممی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور نیچے چلی گئی۔ رات کے کھانے کی تیاری کرنے مجھے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ ابھی جاؤں انہیں جواب دے کروں، مگر مجبوری تھی کہ پاپا کو یہ باتیں پسند نہیں تھی۔ میں نے غصہ پیا اور پھر سے سب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اگلے دن کالج کی واپسی پر ہم تینوں نے دوپہر کا کھانا باہر کھانے کا سوچا اور ریسٹورنٹ چلے گئے، جس کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی۔ ہم 4 بجے گھر واپس آئے۔ حیدر کو کہیں باہر جانا تھا، اس لیے اس نے گاڑی باہر ہی کھڑی کر دی تھی۔ ابھی ہم باہر ہی نکلے تھے کہ پڑوسیوں کا گیٹ کھلا اور ایک خاتون باہر آئیں۔ اسے دیکھ کر میرا اور حرین کا منہ لٹک گیا۔ وہ عبایا پہنے نکلی، سر پر کالی بڑی سی چادر لیے چہرے کو اسی چادر کے کونے سے ڈھانپتا ہوا تھا۔ حیدر یہ کیا ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا، جبکہ حرین ابھی تک حیرت سے ان آنٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے انہیں دیکھنے کے بعد ایک نظر آسمان کی طرف کی جہاں سورج ابھی تک پوری آب و تاب سے تپ رہا تھا، پھر مجھے اور خود کو، ہم دونوں ایک کپڑے پہنے، گلے میں اسکارف ڈالی تھی۔ جو نظر آ رہا ہے وہ، بڑے آرام سے بولا اور اندر جانے لگا۔ ہم دونوں ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اب آ جاؤ اندر، یا وہی رات گزارنی ہے؟ اس نے میرا اور حرین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور اندر لے گیا۔ ہم دونوں حیران تھے کہ اس قدر گرمی میں لوگ کیسے سر پر دوپٹہ لے لیتے ہیں، اور اگر لے بھی لیں تو وہ بھی کافی تھا، اور وہ یوں خود کو چھپائے نکلی تھی۔ دونوں ہال میں موجود صوفے پر گرتی گرتی بیٹھی تھی۔ یہ لو پانی پیو، بچوں نے ٹھنڈا پانی ہمارے سامنے رکھتے ہوئے کہا، جسے ہم نے ایک ہی سانس میں اندر اتارا۔ کیا ہوا؟ یوں شکلیں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ وہ ہمارے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بجو میں چلتا ہوں، مجھے ضروری کام ہے۔ اتنے میں حیدر فریش ہو کر ہمارے سامنے رکتا بجو سے کہتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بجو نے پھر سے ہم سے سوالی نظروں میں ایک سوال پوچھا۔ ہم نے ساتھ والی آنٹی کو دیکھا۔ اوف یار، اس قدر گرمی میں بھی وہ عبایا پہنے بڑی سی چادر سے خود کو ڈھانپے باہر نکلی۔ میں نے جھنجھلا کر کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ پاگل، تم لوگ اس لیے ایسا چہرہ لیے بیٹھی ہو؟ حد کرتی ہو یار، وہ سب ایسی ہی ہیں، اور پتہ ہے ان کی 5 سالہ بیٹی بھی اس طرح پردہ کرتی ہے، میں نے کل ہی دیکھا، اسے بچوں نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ ہمارا منہ کھل گیا ان کی بات پر۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر بچوں کو، جب خاموشی سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ 5 سال لڑکی، آپ مذاق کر رہی ہیں بچوں؟ ہم دونوں ایک یک زبان ہو کر پوچھا۔ ہاں 5 سال کی بچی، بچوں کہتی اٹھ گئی۔ اس کے بعد کافی دیر ہم اسی بارے میں سوچتے رہی۔ شام کے 7 بج رہے تھے جب ہم لوگ صحن میں فٹ بال کھیل رہے تھے، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ حیدر جاؤ دیکھو کون ہے، بجو نے کہا تو حیدر چلا گیا۔ ہم لوگوں کی نظر گیٹ پر ہی تھی کہ ابھی اسی وقت کون آیا ہے۔ جب حیدر کھول کر باہر جھانکتا ایک طرف ہوا، جس کا اشارہ تھا کہ باہر والا اندر آ جائے، اس وقت پڑوس والی آنٹی اور ان کے ساتھ ایک بچی اندر داخل ہوئی۔ بچوں کے بتانے کے مطابق اس 5 سالہ بچی نے بھی اپنی ماں کی طرح عبایا پہنا تھا، وہ چادر تن پر پھیلائی تھی۔ وہ ممی کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ لوگ آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے، مگر نہ آنٹی نے عبایا نہ چادر اتاری، نہ ہی اس بچی نے۔ ہم لوگ انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کے جانے تک ہماری نظریں ان پر تھیں۔ ان کے جانے کے بعد ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر کندھے اچکاتے پھر سے کھیل میں مصروف ہو گئے۔ دن گزر رہے تھے، اب تو محلے والے بھی تجسس میں تھے کہ وہ سب ایسے پردہ کیوں کرتے ہیں۔ سبھی کو لگتا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ پاپا کے آفس جانے کے بعد ہم سب میرے کمرے میں جمع ہو گئے۔ دال میں کچھ تو کالا ہے، میں لکھ کر دے سکتی ہوں؟ میں نے کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ حرین بھی چکر کاٹ رہی تھی، جبکہ باقی سب بیڈ پر پڑے تھے۔ وہ سب ہمیں دیکھ رہے تھے کہ ہم دونوں کر کیا رہی ہیں۔ میری بات پر سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پتہ لگوانا پڑے گا، حرین نے رکتے ہوئے سب پر نظر ڈالی اور بولی۔ مگر کیسے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کے لیے کوئی زبردست سا منصوبہ بنانا پڑے گا، حرین نے سوچتے ہوئے کہا۔ منصوبہ بندی ایسی ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہوا کیا ہے۔ حیدر کی کہنے پر میں نے بھی ہاں کی اور ہم سوچنے لگی کہ کیا کریں، کیسے یہ پتہ لگائیں کہ وہ سب یوں کیوں کرتی ہیں، مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں اور بچو ایک دن گھر پر اکیلی تھی جب بچو نے مجھے پانی کی بوتل لانے کو کہا۔ وہ نل کا پانی نہیں پی سکتی تھی، انہیں منع تھا اور ان کے پینے کا پانی گھر میں ختم ہو چکا تھا،
اسی لیے میں پانی لینے دکان پر گئی۔ میں اپنے دھیان میں واپس آ رہی تھی جب میری نظر پڑوسیوں کے گیٹ پر پڑی جو کہ کھلا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اندر قدم رکھا اور ہال تک چلی آئی۔ تب میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے دیکھ کر اس قدر خوبصورتی بھی اس کائنات میں ہو سکتی ہے؟ میرے دل نے پوچھا۔ سامنے ہی ایک لڑکی بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ سر پر حجاب کیے وہ انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے پیچھے سے آواز سے پلٹ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ ماشاءاللہ، میرے دل نے پھر کہا۔ میں ہیرا ہوں، پڑوس سے آئی ہوں، معذرت، میں بنا پوچھے اندر آ گئی۔ میں نے شرمندگی سے کہا تو وہ مسکرا پڑی۔ ارے نہیں، بیٹھے، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں، اس نے کہا اور کچن سے جوس لے آئی۔ تب تک باقی سب بھی وہاں آ چکی تھیں۔ ان سب کے سر پر حجاب دیکھ کر مجھے اپنے ننگے سر ہونے پر افسوس ہو رہا تھا۔ آنٹی ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانیں گی نا؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی بیٹا پوچھیں، انہوں نے نرمی سے کہا۔ آپ سب اتنی پیاری ہیں، مطلب کہ آپ بھی اور آپ کی بیٹیاں بھی، پھر یوں آپ سب کیوں نقاب کرتی ہیں، وہ بھی اس قدر؟ میں نے نظریں ان کے چہرے پر جماتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ ہم سید زادیاں ہیں، ہمیں حکم ہے شرعی پردہ کرنے کا، اس لیے ہم یوں پردہ کرتی ہیں۔ اس کے بتانے پر مجھے اپنی سوچ پر غصہ آیا۔ تبھی میری نظر میرے ہاتھ پر پڑی تو یاد آیا کہ میں پانی لینے نکلی تھی۔ میں نے ان سے معذرت کرتی گھر لوٹ آئی اور سب کو بتایا کہ وہ کیوں اتنا پردہ کرتی ہیں، اور خود سے عہد کیا کہ میں بھی پردہ کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔